السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے۔ بس مسدہ سنا دیجئے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان کے اعمال کو جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ اور بیان فرمائیے ان کو سمجھانے کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی، جب آئے وہاں ہمارے رسول، جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ بستی والوں نے کہا نہیں ہم ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز تم پر، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہم پر کوئی اور ذمہ داری بجز اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بد فعلی تمہیں نصیب حیرت ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اسی سنا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 20 تک کا یہ ترجمہ تھا۔ آگے تفسیر کا ذکر کرتے ہیں۔ تفسیر کے مطابق ان آیات میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو کسی صورت میں بھی نہ ماننے والے تھے، یعنی کہ ان کے کفر اور انکار کا مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دیا، اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالا جو نور حق کی طرف دیکھ سکتی تھی، اور ان کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بہرا کر دیا ہے جو حق کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اب ان کو اسلام کی طرف بلانا اور ہدایت کی دعوت دینا بے سود ہے۔ جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، جو مر چکا ہو وہ تو حشر سے پہلے جاگنے کا نہیں۔ آپ کا خبردار کرنا اور ڈرانا انہی لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتا ہے جن میں حق پذیری کی استعداد ہو، جن کے دل میں راہ راست پانے کی تڑپ ہو، جن کو آپ نصیحت فرمائیں تو اس پر عمل کرنے لگیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ہی اس قرآن کو مانیں گے، آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ آپ ان لوگوں کو مغفرت کا مژدہ سنائیے کہ بشرا تقاضوں کے باعث جو قصور تم سے سرزد ہوئے ہیں تمہارا مہربان خدا انہیں بخش دے گا، اور جو نیکیاں تم نے کی ہیں اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا، صرف اجر نہیں بلکہ اجر عظیم۔ پھر اگلی آیت کے مطابق یعنی تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد نہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور نہ تم سے کسی قسم کی باز پرس کی جائے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے اور اس روز انہیں نیک و بد اعمال کی جزا یا سزا بھی دیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے لیے ان سے حساب لینا کوئی مشکل نہیں، جو کام انہوں نے خود کیے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو طریقے رائج کر کے وہ آنے والی نسلوں کے لیے پیچھے چھوڑ جائیں گے ان کو بھی ہم ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس لیے جو نیک کام انہوں نے خود کیے یا نیک طریقے انہوں نے رائج کیے جن پر آنے والی نسلیں گامزن رہی، ان کے جزائے خیر دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو برے کام کسی نے خود کیے اور جن اجتماعی اور متعدی خرابیوں کے جراثیم وہ اپنے معاشرے کو بطور وراثت دے کر یہاں سے سدھارے، ان سب کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اس لیے ان کو سزا دینے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ ان آیات کے تفسیر میں جائیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے میں ہمیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نیک کام ہم جو کریں گے، جو ہمارے پیچھے آنے والی نسلیں جو ہمیں دیکھ کر جو دوسرے کریں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اگر ہم کوئی غلط کام چھوڑ جاتے ہیں اس کی نقل کوئی کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی ہم پر بھی ہوگا۔ اس ویڈیو کے توسط میں آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے متعلق ضرور
پوچھا کیجئے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ محرم کا روزہ ہو گیا یا رجب المرجب کا روزہ ہو گیا یا کوئی نفل نوافل ہو گئے، تو اس کے بارے میں فٹافٹ کوئی نہ کوئی علماء کرام سے سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تب تو ہم نہیں پوچھتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔